فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مجھے وہ دن یاد ہے، ہمارے سارے ساتھیوں کے تقریباً ایک جیسے حالات ہوتے ہیں. جب پڑھ رہے تھے کوئی ذہن میں یہ نہیں تھا کہ مدرسہ بنائیں گے، دارالعلوم زکریا کا تو کبھی خواب بھی نہیں آیا تھا. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد محترم، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے. حضرت کی برکت سے کچھ جذبہ بن گیا. وہ فرماتے تھے کہ بھائی اللہ پاک بندے کی نیت اور عزم کو دیکھتے ہیں. جس درجے کی نیت اور عزم لیتا ہے کرتا ہے، اللہ پاک کی اس درجے کی مدد آتی ہے. کچھ کارگزاریاں آ بھی گئی ہیں آپ کے سامنے. لبے لباب یہی سمجھ آ رہا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے بھروسے پر دین کی خدمت کا قدم اٹھانا چاہتا ہے تو اللہ کی رحمت ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے. تو وہ دن مجھے یاد ہے جب میں آیا. ہمارے ماڈل کالونی کی مسجد تو ابھی تک بھی بریلویوں کے پاس ہی ہے اور وہیں چل رہی ہے اسی نظام کے تحت. تو میں نے مسجد میں ناظرہ پڑھانا شروع کیا تھا. تو وہ جو ناظرے کے بچے امام صاحب کے پاس ہوتے تھے وہ میری طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے. تو مسجد کی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ آپ نے قرآن پڑھانا ہے تو اپنے گھر پڑھائیں. گھر شروع کر دیا. اللہ پاک کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے. مولوی عارف اور مولوی ابو سر کے والد ماجد کی قبر پر ان کے والد صاحب ذوالفقار صاحب نے مجھے کہا کہ میرے بچے نے میٹرک کر لی ہے. یہ مولوی عارف صاحب بیٹھے ہوئے. یہ دارالعلوم زکریا کے نہیں، دارالعلوم زکریا بعد میں بنا ہے. یہ اس کے پہلے کی شریف اکیلے میری بیٹھک میں پڑھا کرتے تھے. صرف نحو. تو وہاں سے اللہ نے شعبہ کتب بھی کھول دیا اور ناظرہ ویسے تھا. حافظ چونکہ ہوں نہیں تو محلے کا ابھی وہ موجود بھی ہیں عبدالغفور صاحب، وہ بچہ لے آئے میرے پاس اپنا بیٹا. 5 پاس ہے جی، اس کو حفظ کروانا ہے. تو بیٹھک میں نے اس کو حفظ کے لیے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کو نورانی قاعدہ پڑھانا شروع کر دیا. یہ بنیاد بن گئی دارالعلوم زکریا کی. عزیزو آپ حیران ہوں گے، یہ اللہ کا نظام ہے. بس جس سے اللہ جب چاہتے ہیں کام لیتے ہیں اور یہ محض اس کا فضل ہوتا ہے. یہ دارالعلوم زکریا کی جگہ سن 1972 سے وقف ہے. میری پیدائش 75 کی ہے. میرے پیدا ہونے سے 3 سال پہلے یہ جگہ وقف کر دی گئی تھی. مولانا سعد صاحب کے والد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا
کہ مولوی صاحب سن 72 تو لے کے ہون تک، جب یہ انہوں نے ہمارے ہینڈ اوور کی ہے 2002 میں، اس وقت تک ہم نے ان 3 کنالوں پر حل نہیں چلایا۔ یہ ہمارا مربع ہے، پورے مربع پہ حل چلتا تھا، ان 3 کنالوں پہ ہم نے حل نہیں چلایا کہ یہ اللہ کے لیے نکال دی گئی۔ تو میں نے ان سے کہا 72 میں آپ نے اس کو وقف للہ کیا اور کام ہوا ہی نہیں، 28 سال وہ ہو گئے، 2 یہ 30 سال ہو گئے، یہاں مدرسہ ہی نہ بنا۔ چھوٹی سی یہاں مصلی تھا اور وہ بھی کچی تعمیر تھی، ابتدائی طلبہ کو شاید یاد ہو، تو اس میں نمازیں ہوتی تھی 5، جمعہ بھی ہوتا تھا۔ اس مسجد کی بنیادیں پتہ کس نے رکھی؟ جن کی میں زیارت بھی نہیں کر سکا، مولانا عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دست مبارک سے یہ بوٹا لگا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ساری جو ترقیات ہیں یہ ان کے اخلاص اور ان کی وہ توجہات کا مرکز بنی یہ جگہ۔ انہوں نے سنگ بنیاد رکھی۔ مفتی عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہ ہم نے بارہا یہاں دعوت دی ہے، وہ تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں مولوی صاحب یہ مدرسہ ساڈا تیرا نہیں، یہ میرے ابے نے رکھی ہے۔ بالکل میں ان کو جواب میں کہا مولانا اسی بھی تھوڑا ہی ہوں۔ وہ میں نے پوچھا جی کب رکھی؟ وہ تختی بھی ہمارے پاس شہید ہو گئی ہے، تو 82 میں، اور 82 میں نے پڑھنا بھی نہیں شروع کیا تھا۔ ہاں اسکول کا شاید شروع کر دیا، کچی میں داخل ہوا تھا میں 82 میں۔ پھر کام نہ ہوا، میں نے پوچھا وجہ کیا بنی؟ وہ کہتے ہیں جی وجہ یہ ہے کہ یہاں مخالفت محمد صاحب بورڈ میں ہوتے تھے، خطیب تھے، انہوں نے کام شروع کیا، یہ بنیادیں انہوں نے بھری، اور پھر اور بھی ایک بلاک کے مفتی صاحب اور دیگر کچھ احباب تشریف لاتے رہے، لیکن کام کی صورت وہ ایک ہی مطالبہ کرتے تھے۔ کیا جی؟ مطالبہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ جو 3 کنال جگہ ہے نا، یہ آپ میرے نام لگوائیں۔ ہمیں وہ مطالبہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ میں کہا ہم نے اللہ کے لیے دیے، یہ اللہ کے لیے کریں کام۔ ابھی ہمارے اکابر، میں جن سے میں نے جب مدرسہ کی جگہ ہمیں ملنے لگی تو میں جن کے پاس گیا، مولانا جمیل صاحب رائیونڈ کے ہمارے امام، ہمارے استاد بھی ہیں، مولانا نذیر صاحب شیخ الحدیث صاحب جامعہ امدادیہ کے بانی و محتمی، دونوں احباب نے یہ فرمایا کہ جگہ اپنے نام لگو۔ تو میں نے ان سے کہا جی جو ان کا مطالبہ تھا نا میرا بھی وہی مطالبہ ہے۔ میں نے ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس لیے انہوں نے ٹھیک کہا کہ 30 سال ہو گئی یہ جگہ ویسے کی ویسے ہی پڑی ہے، اب انہی کی مان لیتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے علماء کی مانی نہیں، اگر پہلے مانتے تو آج 30 سال تک آج یہ مدرسہ کہاں سے کہاں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس جذبے سے، ورنہ میرے اندر تو کوئی ایسی خوبی ہے نہیں، اکابر تو ان کے مطلب پاؤں کی خاک بھی نہیں۔ تو مجھے وہ دن یاد ہے، میں تھوڑی سی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑی ہمت اگر کریں نا تو اللہ کی مدد تیار بیٹھی ہے۔ وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ قدم اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا۔ یہاں ہم مولوی اجاز صاحب کا میرا مشورہ ہوا کہ ہم نے مدرسے کے لیے چندہ نہیں مانگا، قرض مانگا۔ اچھا جی، تشکیل ہوئی، وہ حیات ہے ماشاءاللہ ممتاز سائی صاحب، میں ان کے پاس گیا تھا کہ فلاں بھٹے والوں سے ہمیں اینٹیں لے دیں، پیسے ہم دے دیں گے لیکن انشاءاللہ دے دیں گے جب ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا بھٹے والے سے بات، انہوں نے کہا جی مجھ سے کیڑی اٹا لینی ہے؟
تو میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں. 670 روپے تھے مجھے یاد ہے جب میں نے دارالعلوم زکریا کا کام شروع کیا. میرے ذاتی تھے. میں نے وہ ایک دعا کا موقع بنا تھا, مفتی طیب سلیم صاحب آئے تھے. پہلے میں اس بات کو پورا کر لوں. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی اینٹ کون سی چاہیے. میں نے کہا وہ 2 نمبر, کیونکہ وہ آدھی ریٹ پہ ہوتی ہے. ان کا جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے, مولوی صاحب کام 1 نمبر تو اینٹ 2 نمبر. قرآن پڑھنا ہے نا, وہاں حدیث پڑھی جائے گی. کام 1 نمبر تو اینٹ 2 نمبر, اینٹ 1 نمبر. ٹھیک ہے, پیسے دگنے ہو گئے. خیر جی وہ 3-4 ٹرالیاں آ گئیں, شروع ہو گیا. اب ٹرالی آئی نا تو مفتی طیب سلیم صاحب کے پاس میں موٹر سائیکل پہ چلا گیا. سبق پڑھا رہے تھے, پیچھے بیٹھ گیا. سبق سے فارغ ہوئے میں نے کہا جی وہ مدرسے کی سنگ بنیاد رکھنی ہے. مولوی ابو صاحب اور عارف صاحب سنیں, سنگ بنیاد رکھنی ہے تو آپ میرے ساتھ آئیں اور دعا کرتے ہیں. مولوی اجاز صاحب حفصہ للبنات کے اسباق میں تھے, یہ اس وقت یہاں نہیں تھے. ایسے نا مول وہ سیٹ پہ آپ نہیں تھے, سبق میں تھے, وہاں سبق پڑھا رہے تھے. ابو ذر کے والد مستری کا کام انہوں نے لیا تھا. وہ تھے, میں تھا اور مفتی طیب سلیم صاحب تھے. بس چوتھا بندہ نہیں تھا, مزدور تھا ایک. وہ سب آئے, انہوں نے بسم اللہ پڑھی, کوئی دعائیں پڑھ کے نا وہ بسم اللہ پڑھ کے اینٹ رکھ دی. مجھے حکم دیا تم بھی رکھو. میں نے سورہ فاتحہ پڑھ دی, میں نے بھی رکھ دی. میں نے پھر کہا جی ماشاء اللہ ہمارے تبلیغی صاحب ہوں, بالکل ان سے بھی رکھو. انہوں نے بھی کچھ پڑھا رکھ دی, 3 اینٹیں رکھ دی, دعا ہو گئی. میرے خیال میں نہیں آیا یار میں مفتی صاحب کو لایا, پانی پوچھ لوں. تو اس سال جب دعا کی چلے, چلو بٹھایا موٹر سائیکل پہ, چھوڑا ہے. وہ اللہ کے ولی کی دعا اس وقت کی, کوئی ایسی قبولیت کا وقت تھا کہ بوٹا لگ گیا, اللہ نے ہرا کر دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بوٹا پھالاوری نہیں ہوا, اللہ کے فضل سے یہ بوٹے کا پھل اب باغات کی شکل میں پھیل رہا ہے. یہ ہمارے بوٹے ہیں, یہ باغ لگ رہے ہیں. یہ جس علاقے میں جائیں گے وہاں باغ ہے دین کا. آپ سب باغ ہیں ہمارے. وہ تعمیر کرتے کرتے جب پہنچی نا چھت پر, مولوی صاحب سے پھر مشورہ ہوا, اب گارڈر ڈالنے ہیں اور اوپر پالے اور وہ کانے ڈالنے ہیں. تو مشورہ طے ہوا کہ وہ بھی حیات ہے سہیل صاحب, ان کے پاس محبوب پلازے والوں سے گارڈر ادھار مانگتے ہیں. وہ میں گیا, مستری صاحب نے وہ لسٹ تو مجھے دے دی تھی, ان کو میں نے بتایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, یہ شام تک پہنچ جائیں گے. اچھا میں نے کہا جی وہ بل جو ہے وہ ماسٹر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہوتے تھے, نیو سیٹلائٹ آن کے لمبے سے پتلے سے ماسٹر صاحب, ممتاز صاحب, ماسٹر ممتاز صاحب کو ساتھ لے گئے. میری ان کی تشکیل تھی, مولوی صاحب ذکر کی جماعت میں تھے. تو ماسٹر صاحب نے پھر میں نے ان کو اشارہ کیا کہ ان سے بل کی بات کریں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کا بل ہم دے دیں گے, بتائیں کتنا بل ہے. انہوں نے کہا کہ وہی جملہ بولا جو جملہ سائی صاحب نے بولا تھا. میں کہا یہ پیسے جتنے بڑے نے ان شاء اللہ تو دسو. انہوں نے کہا جی پیسے سکھاڑ تو نہیں لینے, پیسے اسی جس تو لینے نا وہ دیتا ہے, تسی جاؤ لوٹا بس, پیسے اسی رب تو لینے ہیں. یہی جملہ وہاں سے مل گیا. پورا جذبہ تھا کہ یہ دینے ہیں. میں یہاں اپنی طرف سے بول رہا ہوں کہ رب فرما ہے میرے نام تے لے کے تو دینے ہیں, نہ میرے تے نبی تو دینے تو. تیری غیرت برداشت کر دی ہے کہ تیرے پیسے کوئی ہور دے. رب کی غیرت کس طرح برداشت کرے گی کہ میرے نام تے تو لے رہے ہیں اور پھر تو دے, میں نہ دوں. عزیزو نیت کریں, عزم کریں
کچھ کرنا ہے. وہ چڑھ گئے گاڈر اوپر. حضرت رحمۃ اللہ نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب گاڈر تے چڑھ گئے نہیں تو سویرے اسی آنا کام تے کہ نہیں آنا؟ بالے تو ہے کوئی نہیں, وہ کانے تو ہے کوئی نہیں. میں کہا تھانوں دس داں گے انشاءاللہ, رات دس داں, سویرے دس داں گا, ورنہ تھانوں گھنٹہ پہلے ہی دساں گا, تھوڑی دیہڑی نہ مرے. وہ اثر میں وہ چلے گئے. میں اصل وہ جو کوٹھا تھا ہمارا مسلح اس میں آ گیا. بس وہ کیفیتیں بھی وہی پیدا کرتا ہے, جذبات بھی وہی بناتا ہے, الفاظ بھی وہی دیتا ہے, آنسو بھی وہی بہا لیتا ہے, پھر قبول بھی وہی کر لیتا ہے. تو میں جب باہر نکلا دعا کر کے تو موٹر سائیکل پہ بندہ وہاں کھڑا تھا میرے انتظار. وہ اس سے پہلے میں دوپہر کو پوچھا تھا بالے کے میرے دسیا کو کانے کتنی کی. وہ بل تھا 8,000 روپیہ پورے حال کا. وہ بندہ آیا, اس نے مجھے 8,000 روپیہ نکال کے دیا. میں 2 دفعہ گنیا, وہ 8 ہی سی. میں نے اس سے کہا, میں جانتا نہیں تھا اس کو, پتہ نہیں کون. میں نے اس سے کہا کہ جی آپ کون ہیں, کیا کرتے ہیں؟ 9 سال لگ گیا تھا, جذبہ ذرا سی کہ اس کی کمائی کیسی ہے. اس نے کہا مولوی صاحب اللہ دی قسم حلال دے پیسے نے. چلا گیا. میں اس کے بعد آج تک نہیں مجھے ملا, پتہ نہیں کون تھا. عزیزو, نیت اور عزم کریں جو مولوی صاحب حالات فرما رہے تھے. جس مسجد میں آپ ہیں, جہاں جہاں آپ ہیں, آپ اپنے گرد و نواح کا جائزہ لے لیں. ایمان کا کیا حال ہے, اعمال کا کیا حال ہے. اور تو اور اپنے گھر کے افراد کا جائزہ لے لیں, اپنے خاندان کے احباب کا جائزہ لیں. کتنی زیادہ محنت کی ضرورت ہے. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جہاں بیٹھو اللہ کے لیے کام شروع کرو, اللہ جنگل کو منگل کر دے. اسی جذبے سے ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا, اسی جذبے سے ہم آپ سارے پڑھے ہوئے ہمارے پاس سبقوں میں بیٹھے رہے ہمارے سامنے. یہی باتیں چلتی تھیں کہ بھئی یہی نیت ہے کہ ہمارے یہ بچے پوری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بن جائیں. اب کام تو کرنا ہے, اپنے علاقے سے کرنا ہے, جہاں سے بھی کرنا ہے, وہ اللہ کی شان ہے, جہاں سے بھی اللہ لے لیں. لیکن نیت اور عزم جتنا بڑا آپ لے کے اٹھیں گے, اللہ کی مدد کو 10 گنا نہیں اس سے بڑھ کر اپنے ساتھ پائیں گے. یہ پکی ٹھکی بات ہے, کوئی شک نہیں اس میں. دوسری بات جو میں عرض کروں گا, کیا وقت ہو گیا جی؟ میرے پاس تو گھڑی نہیں, ایک دے دیں گھڑی مجھے. بھائی دیکھیں, یہ آپ کا مادر علمی ہے. آپ نے یہاں سے کسی نہ کسی اعتبار سے فیض لیا ہے. کیا وقت ہو گیا؟ 20. اچھا, تو مادر علمی میں ہمارا ایک تعلق قائم رہنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اساتذہ سے تعلق. بڑے عرصے سے ہم سوچ رہے تھے کہ اپنے بچوں کو بلائیں, اپنے بچوں کو بلائیں. اتنی رات سے مجھے خوشی ہو رہی تھی نا کہ آج ہمارے بچے آ رہے ہیں. یقین جانا, یہ واقعی حقیقت ہے. یہ سارے اساتذہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہمیں اتنی خوشی ہو رہی تھی. اب پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اندر سے کیفیت تھی. سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک چیز کی معافی مانگوں گا. بھائی پڑھاتے ہوئے میں نے جو آپ کے ساتھ سخت جملے بولے ہوئے, یقیناً آپ پر ظلم بھی کیا ہے, یقیناً زیادتی بھی ہوئی آپ کے ساتھ میری طرف سے. اب وہ مجھے رہ کے خیال آ رہا تھا, وہ چہرے میرے سامنے آ رہے تھے جن کو میں نے ڈانٹا, جن کو میں نے مارا, اور میں استغفار کر رہا تھا, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں ان سے معافی مانگ کے اٹھوں گا, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے.
جلد بازی سے نہیں مارا تھا، شاید نفسانیت بھی داخل ہوئی ہو، دعویٰ نہیں، اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ بعض چہرے مجھ سے آنکھیں نہیں ملا پا رہے ہیں، میرا ظلم اس حد تک تھا ان پر کہ وہ ابھی آ کر بھی میرے سے آنکھیں نہیں ملا پا رہے ہیں۔ کچھ طعن و تشنیع یا کچھ کہہ لیں سخت جملے، میں ان سب پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ چلتے چلتے، جیسے مولانا فرما رہے ہیں، چلتے چلتے آدمی سیکھتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم نے پہلے سیکھی نہیں تھی، سنی تھی، سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو مولانا جمشید صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھئی نرمی ہر چیز کو دبا جاتی ہے، سستی کا علاج چستی اور گرمی کا علاج نرمی۔ عزیزو، آپ مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں، جتنی زیادہ نرمی اپنا سکتے ہیں اپنائیں، بالکل نیچے زمین پر اتر آئے، آپ کو ندامت نہیں ہوگی، اللہ آپ کو اونچا رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ گلے میں چادر ڈال کے گھما رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اے عمر، اس کو مزید دو، جو تم نے اس کو ڈانٹا ہے اس کو مزید دو۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بھائی مادر علمی سے ایک تعلق کا ایک بڑا تعلق یہ ہے کہ آپ نیت کریں کہ میں نے دارالعلوم زکریا، جس میں میں نے علمی فیض لیا ہے، جس اعتبار سے بھی لیا ہے، حفظ کے اعتبار سے، کتب کے اعتبار سے، میں نے سال میں صرف ایک طالب علم دارالعلوم زکریا کو دینا ہے، یہ نیت کریں، چاہے وہ حفظ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کتب کے اعتبار سے ہو، یہ جو شعبے چل رہے ہیں۔ ابھی میرے پاس نتیجہ آیا، میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو 261 بچے شعبہ کتب میں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اور 330 بچے شعبہ حفظ میں ہیں، ناظرے کی کلاسز کے علاوہ، اور ماشاءاللہ 600 کے قریب تو طلبہ اس وقت ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کی دعائیں اور محنت، آپ ہمارے ابتدائی بچوں میں ہیں، آپ لوگ ہماری کڑوی کسیلی بھی سن لیتے تھے، اور روکھی سوکھی کھا کر آپ لوگوں نے ہمارا تعاون کیا ہے۔ میں تو یوں کہوں گا، حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ نے دارالعلوم زکریا کے آگے بڑھنے میں اپنا پورا کردار ادا کیا ہے۔ آج اللہ کے فضل سے ہماری 4 برانچیں بھی ہیں، اور جگہ بھی اب لوگ دینا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ہم ساتھیوں کو ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جگہ بھی حوالے کرنے کی بھی شکلیں سوچ رہے ہیں۔ اب ہم نے اس سال جو ہے وہ تعلیمی سال کے عنوان سے اپنے ساتھیوں کو ساتھ جوڑنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا، اور اسی سال ماشاءاللہ پہلی دفعہ آپ سب احباب کو بھی بلایا ہے کہ یہ ہمارے ابتدا کے محسن ہمارے ساتھ مل کے چلنے والے ہیں، یہ ہماری کشتی کے شروع سے سوار ہیں ہمارے عزیز بچے، ان کو اپنے غم میں فکر میں ساتھ لے کے چلتے رہیں۔ جیسے مولانا اجازت فرما رہے تھے نا ابتدائی بات میں کہ قبولیت مانگتے رہنا ہے، مانگنی نہیں، مانگتے ہی رہنا ہے۔ اور میں نے مولانا جمید صاحب سے پوچھا، مولانا یہ کہتے ہیں قبولیت مانگیں، آپ بھی فرماتے ہیں، سارے فرماتے ہیں قبولیت، یہ مانگنی کب تک ہے؟ حتی یأتیک الیقین، موت۔ تو سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو کتنی محسوس نہ کیجیے گا یہ جملہ میرا، آپ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی ان ساتھیوں کو جب وہ مدرسے سے آئے تو وہ طالب علم اس میں جا کے ملا جن کو اس نے داخل کروایا ہوا ہے۔ میرے استاد جی آ گئے، سالے امام صاحب آ گئے، یہ ہمارے محلے کے مولوی صاحب آ گئے، انہوں نے مجھے یہاں داخل کرایا۔ سب نے نیت کی ہے جی، کم سے کم سال میں آپ ماشاءاللہ 100 کے قریب ہیں، تو رمضان کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ 100 کا داخلہ تو آپ کی طرف سے ہو جائے گا انشاءاللہ، اور مزید بھی انشاءاللہ داخلے اللہ بھیجیں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ
اپنے ذاتی تعلق، جسے کہتے ہیں تعلق مع اللہ، ہم سب عزیزوں اس کی فکر کریں۔ کوئی ایک ایسے عالم کا نام بتا دیں جن سے اللہ نے علم کے اعتبار سے، خطابت کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، دین کے کسی شعبے کے اعتبار سے اللہ نے ان سے خدمت دی ہے، اور ان عالم کا تعلق کسی اللہ والے سے نہیں ہو، نہ ہو، کوئی ایک بتا دیں، کوئی ایک، سارا مجمع بیٹھا ہے، کوئی ایک ایسا عالم بتا دیں کہ جو دین کا خادم ہوا ہو اور اس کا کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو۔ حاجی عبد الوہاب صاحب پیدل آیا کرتے تھے، یہاں سے بس سے اتر کر ڈھوڈیاں، خود سنایا کرتے ہیں، کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ ڈھوڈیاں ان کا پیر خانہ ہے۔ جتنے ہمارے اکابر موجود ہیں اور جتنے اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے، سب نسبت والے تھے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو صاحب نسبت ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم صاحب فرمایا کرتے، امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس دن پیدا ہوئے تو ان کے والد نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ لے کے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس قبر والے سے تو نے بڑا کام لیا اپنے دین کا، میرے اس بچے سے بھی لے لے۔ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر چلنا اپنے آپ کو مشقتوں میں بڑھانا ہے۔ اپنے حالات ان کے سامنے رکھیں، ان کی طرف سے دی گئی ہدایات پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں۔ عزیزوں، دنیا والوں نے اللہ والوں کا دامن تھاما ہے تو وہ اللہ والے بن گئے، اور یہ نسبت کچھ اللہ کی شان کچھ ایسی ہے کہ حضرت امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلفاء میں تھانوی صاحب بڑے بڑے علماء، اور خود وہ عالم نہیں ہے۔ یہ کوئی اللہ کا نام کوئی معمولی ہے؟ سارا نظام ہی اس کے تابع ہے۔ ضرور کسی اللہ والے کے ساتھ نسبت جوڑیں، اور آئندہ کارگزاری بھی انشاءاللہ اس کی ہم لیں گے کہ بھائی کس اللہ والے کے پاس آنا جانا شروع کر دیا آپ نے، ماہانہ کے اعتبار سے، ہفتہ کے اعتبار سے نہ صحیح، چلو ماہانہ صحیح، رباعی صحیح، چارمائی صحیح، سیمائی صحیح، اس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے باتیں کرنے کا ڈھنگ انداز تو نہیں آتا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں۔ موضوع دیے گئے تھے سب کو، مجھے بھی اظہار تشکر کے لیے موضوع دے دیا گیا۔ میں سوچتا رہا میں کیا کروں، جو کیا ہے وہ سامنے آ گیا۔ کوئی آیت نہیں تھی جب میں ممبر پہ بیٹھ لگا، بیٹھتے ہی میرے دل میں رب نے ڈالا فاتحہ پڑھا۔ تو تشکر میں اس سے بڑی آیت اور کون سی ہوگی؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے عزیزو، آپ جہاں ہیں وہاں آپ نظر آئیں، کس اعتبار سے؟ دین کے خادم ہونے کے اعتبار سے۔ سارا علاقہ آپ کو جانے کہ مسئلہ نہیں پوچھنا ان سے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ کے پاس اب آ کر اپنے گھر کے مشورے کرتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ میں ریون میں گیا تو مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہ نے مجھے ملے تو گلے لگایا، مولانا آفتاب صاحب نے، استاد جی ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਮੀਨ ਮੌਲਵੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਲਗੇ। ਸੱਚ ਬਤਾਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ तुम्हें ਮੌਲਾਨਾ नहीं कहते, तो जब मैं कह रहे फिर क्या?
استادوں نے مجھے متوجہ کیا. ہماری ایک مائی ڈیمپر کے نیچے آ گئی تھی صبح اذانوں کے وقت، تو وہ پرچہ کروا دیا انہوں نے 16 کا آئی ڈی چوٹی کا زور لگایا، چودھری ڈالو، پیسے لگائے، یہ لوگ 16 نکالا. اس کا میاں جہاں نمازی تھا، وہ پتہ نہیں نماز پڑھنے کے لیے وہ آ گئے مقتول. ایسے ہی وہ نئے لوگ تھے، تو میں نے ان سے تعارف کیا. تعارف میں بتایا جی ہمارا یہ مسئلہ ہے. ایسے میرے دل میں آئی، میں چلو میں چلنا تھوڑے نال. میں ان کے ساتھ، حالانکہ وہ ادھر سے ہی اٹھ کے آئے تھے اور نا امید ہو کے آ گیا تھا. وہاں پہ ساڈا نوجوان بچہ ہے 25 سال کو ساری زندگی جیل چ رہ جائے گا، غلطی نہ مائی تھلے آ گئی، نہیں نظر آئی رات کا وقت سی. تو میں ان کے ساتھ گیا نا، تو اس عورت کا میاں اور اس کے 2 بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ لوگ آئے تھے ان وقت دیا تھا، 2-3 اور بندے بھی تھے. تو جب میں گیا، میں نے کہا بابا جی رب دا فیصلہ سی، مائی شہادت لبنی سی، لب گئی، تسی انہوں معاف کر دو جوان. عزیزو وہ بابا فوت ہو گیا. اس نے کہا مولوی صاحب تسی میرے گھر آئے ہو نا، بس تھوڑی لاج رکھنی ہے، تسی ساڈے ہی ماں ہو. اور میں ان کا ذہن بنا کے انہوں نے کہا جی ہم نے نا 5 لاکھ روپے دی. میں یار جی تھوڑے جی اور مفید ہونے پہ تو میں بتا داں، میں جی 7 کہتا تھے. انہوں نے کہا جی کہہ دیو 7 لاکھ، اسی دیواں گے 7 لاکھ. انہوں نے مولوی صاحب تھوڑی لاج رکھنی، اسی اللہ واسطے انہوں معاف کر چلے. قدر پہچانے، آپ کی قدر کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے محلے کے اندر. آپ سمجھتے ہیں ہم ایسے ہی ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں. بس کریے جی، وقت ہو نہیں گیا، گلاں چوں گلاں نکلدیاں ہی رہنیاں. مولانا فرما رہے ہیں کہ بھئی ہم کاغذ آپ میں بانٹ دیتے ہیں، تو نماز انشاءاللہ بھی نماز کی تیاری کرتے ہیں. تو نماز کے بعد یا جیسے آپ کو آسانی ہو جائے، یہاں آنے سے آپ کو کیا فائدہ ہو اس کے تاثرات لکھتے ہیں. مزید آپ کی کوئی رائے ہو تو ہمیں اساتذہ کو دینے کے لیے کہ بھئی یہ اگر دارالعلوم زکریا میں مزید اس